ہم کتنے پیچھے ہیں اور کیا کرنا ہے. یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں آپ اسے دیکھیں، دھیان سے سنو. یہ حضرت حکیم محمد مجدد ملت محیی سنہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تصنیف فرمائی. احادیث صحیح اس میں، اور جبکہ آپ نے کتاب میں تقریباً 1200 یا اس سے زیادہ لکھی، مگر اس کتاب کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر ذریعہ نجات ہو سکتی ہے تو یہ کتاب ہو سکتی ہے. اس کے لکھنے میں مجھے بہت دشواریاں، زبان کو عام بھی کرنا پڑا، حدیث صحیح کتابوں سے انتخاب کرنا پڑا، ان کے باپ باندھے. انہوں نے کتنی محنت سے یہ کتاب ہم تک پہنچائی. بھائیوں غور کرو، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ادب سے سننے کے لیے تیار نہیں. چند دن کی زندگی ہے یہ، پھر قبر میں جانا ہی سب کو بھائی. اور قبر جو ہے جیسے جس کے عمل ہوں گے ویسے اس کا ساتھ بڑھتا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کی کیاری بھی ہے. اور کرو کس کے لیے بھائی؟ جس نے اپنے دین اسلام کے مطابق عقیدے میں پختگی رکھی ہو، عبادات خواہ مالی ہو یا جانی ہو ان کو صحیح ادا کیا ہو شرعی حدود میں، اور اخلاص سے ادا کیا ہو، پھر معاملات لین دین میں اس نے شرعی حدود میں لین دین رکھا ہو، یعنی لین دین میں سود لے رہا ہے، یہ کمی زیادتی کر رہا ہے. قرآن کریم نے اس کی بھی تعلیم ہمیں دی. ناپنے میں کمی کرنا یا تولنے میں کمی کرنا اس کے لیے سخت وعید ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ تطفیف نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ اللہ ان کے لیے ویل ہے جو ناپنے میں تولنے میں کمی زیادتی کرتے ہیں، جو مانے ڈنڈی اور اس کو اپنا ہنر مند سمجھ رہے ہیں اپنے اولاد کو. بھائیوں غور کرو، جو میری اولاد بازار میں سے نمازیں چھوڑ کر اور کمی زیادتی تول کر لے آئے گی پیسہ، تو اس میں نہ گھر میں برکت آئے گی، نہ ایمان بنے گا، اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا. غور کرنے کی بات ہے. معاملات صحیح نہیں ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملنے میں کنارہ کشی ہے، اس نے اخلاق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سارے اوصاف حسنہ آپ متصف تھے ان سے کہ اللہ کے محبوب بھی تھے،
اور معصوم بھی تھے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ دین میں لے کر صحابہ نے کمال پیدا کیا۔ دیکھو اللہ غور کرو بھائی، اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بادشاہ ہوئے ہیں، بادشاہ چھوڑ کر وہ درویشی لینڈ میں بس اللہ کے طالب بن گئے، دنیا کو چھوڑ دیا، بادشاہ چھوڑ دیا، اور جنگل میں سے لکڑیاں کاٹتے اور ان کو بیچتے اور ان سے اپنی کھجوراں وغیرہ جو بھی ہوتا تھا اس کو خرید کر لاتے، اسے کھاتے تھے۔ مگر عبادات میں ساری رات ان کو لذت آتی تھی۔ بھائیوں کو ہمیں جمعے میں لذت نہیں، اور ہمیں اپنی نمازوں میں لذت نہیں۔ کیوں نہیں؟ نہ زبان بےہودگی سے محفوظ ہے، نہ کمانے میں حدود شرع کا لحاظ ہے، اور کماتے وقت نماز کا ایک خیال ہے۔ غرض یہ کہ دین سے ہٹ کر ہم دنیا کماتے ہیں، اسے کھا کر پھر ہم انسان بنیں گے۔ اللہ مگر ان کا واقعہ، ایک بار وہ کھجوریں لائے اور جب تول رہے تھے، جب تولتے وقت تولتے ہیں تو کھجوریں اس میں پلڑے میں سے نیچے بھی گر جاتی ہیں، تو بیچنے والے نے یہ خیال کیا یہ جو نیچے کھجوریں گری ہیں یہ انہی کی ہیں، حالانکہ ان کی نہیں تھی، وہ تو مالک کی تھی۔ سنو میرے بھائیو، اللہ 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 استغفر۔ اگر بازار میں نکلو توبہ توبہ، دکاندار کو پوچھو توبہ توبہ استغفر اللہ، اچھے اچھے لوگوں سے دکانداری نکل لیا استغفر۔ تو وہ کھجور مالک کی، ان کے کھجوروں میں آ گئی زیادہ، حالانکہ وہ مالک کی تھی بیچنے والے، اور انہوں نے سمجھا کہ اس میں سے گری ہے، اسے دیکھتے ہوئے اسی کی کھجور ہے۔ دیکھو تو وہ کھجور انہوں نے استعمال کی، اسی کی وجہ سے ان کی طبیعت میں رات بھر گرانی رہی، اور جو رات بھر تلذذ ہے اور ان کو جو لذت آتی تھی، عبادت کا شوق تھا، اس میں کمی آ گئی۔ حالانکہ مغالطے سے تو آئی، ہم تو دو چار تو اٹھا لیں اس میں سے، انڈیا ہو یا امرود ہو یا بیر ہو، زبردستی۔ اللہ 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 توبہ 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 استغفر۔ ادھر بھی نکل رہے ہیں، معاملے میں دیکھو تو گھٹے ہوئے، عبادات میں تو دکھے تو بس اللہ اللہ، عقائد میں دیکھے تو چاہ کر بیٹھے۔ حسن اخلاق کا یہ ہے کہ دو چار گالی ہیں زبان پر، دو چار غیبتیں، دو چار یہ ہے، چاہے کوئی بڑا بھی بیٹھا ہوا بڑوں کے سامنے احانت کر لے اس کی، یہ شریعت کی بات نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، پڑوسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان، نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ گالی دیتا ہے، نہ یہ حرام کمائی کماتا ہے، نہ یہ ناجائز غصہ ہوتا ہے، نہ یہ کسی کو تنگ کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ 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 آ جاتی تو بہرحال ان بزرگ نے وہ تو رات کو محسوس ہوا بھائی کھجور میں نے کیسے ڈالی، اس کے یہاں گئے، بھائی وہ کھجور تم نے ڈالی تھی وہ کس کی تھی؟ میں تو آپ کی سمجھا کہ میری نہیں تھی وہ کھجور، آپ کی تھی، اس کی قیمت۔ یہ ہے شریعت کی حدود۔ تو اس لیے کم تولنا، کم ناپنا، اور کھڑا لینا اور کھوٹا دینا، اور پیسے کچھ دے کر اس میں زیادہ لینا، سود ہے یہ۔
گورنمنٹ نے ایک اسکیم چلائی ہے کہ لڑکی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا فارم بھرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس میں کچھ پیسے جمع کر دیتے ہیں ہم لڑکی والے، پھر گورنمنٹ اس میں اضافہ کر کے دیتی ہے. تو پیسے جو ہم نے جمع کیے ہیں اس میں تو ان پیسوں کی وجہ سے تو انہوں نے اضافہ کیا. اب بتاؤ کیسا ہے وہ جائز نہیں ہے، سود ہے. پردھان دن سن لو، وہ کیا ہے؟ ہاں اگر بغیر پیسوں کے فارم بھر دیا اور گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے پھر وہ جائے. دیکھو شریعت کیا کہہ رہی. اگر فارم بھرتے وقت لڑکی والے نے کچھ پیسے جمع کیے وہاں، پھر گورنمنٹ اس میں اضافہ کر رہی ہے، تو گویا کہ ہماری رقم پر وہ اضافہ کر رہی ہے، ہماری رقم ہی بڑھا رہی ہے، اس کو وہ سود ہو گئے. اور اگر ہم نے فارم تو بھر دیا مگر پیسے نہیں دیے، پیسے گورنمنٹ خود دے رہی فارم پر پیسے، وہ اپنی طرف سے ہماری مدد کر رہے، ہو جائے گا. سمجھ لو یہ میرے حضرت کی نسبت ہے، یہاں معمولی باتیں نہیں. یہاں بھائیوں جن کی قسمت میں ہے وہی فیض یاب ہو گیا. آئس میں شریف میں اللہ اللہ استغفر اللہ اللہ اللہ. اکرام مسلمین اور ان کے حقوقی ادائیگی. مسلمانوں کا اکرام کرنا آپس میں اور ان کے حقوقی ادائیگی کرنا. بیٹے کے لیے باپ کا کیا حق ہے، باپ کے لیے بیٹے کا کیا حق ہے، شوہر کے لیے بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کے لیے شوہر کا کیا حق ہے. مسلمان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، بڑوں کے لیے کیا حق ہے، چھوٹوں کے لیے کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے. پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک تو 1 حق والا، ایک 2 حق والا، اور ایک 3 حق والا. 3 ہو گئے. مثلا میرا پڑوسی ہے، وہ رشتے دار بھی ہے، تو رشتے دار ہونے کے ناطے سے ایک حق ہوا، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے سے حق ہوا، ایک مسلمان بھی ہے وہ. اور ایک ایسا ہے کہ ہے انہیں رشتے دار نہیں، پڑوسی مسلمان ہے، بس اس کو 2 حق ہو گئے. میرے حیثیت مسلمان بھی اس کا میں لحاظ رکھوں گا، اور میرے حیثیت پڑوسی بھی. سن لو میرے بھائی، اللہ اللہ کیوں مکان بیچ کے جا رہا ہے بھائی، تو جی میرے پڑوسی جو بھائی ہیں مجھے رہنے نہیں دیتے، وہاں تک کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور کیا ایک ہی حق والا پڑوسی ہے. وہ کون ہے؟ پڑوسی بھی ہے مگر مسلمان نہیں. کیا ہے اس کا؟ ایک حق. کیا ہے وہ حق؟ پڑوسی کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ کیا حق ادا کریں گے؟ اگر بھوکا ننگا ہے تو اس کو کھانا بھی دیں گے آپ، اس کے سامان کی حفاظت بھی کریں گے. اس کی لڑکیاں نوجوان ہیں اور آپ کی نگرانی میں چھوڑ کر جا رہا ہے کہ بھائی تم ان کی نگرانی رکھیو، تو یہ حق میں سے ہے آپ کو. اگر کسی نے مسلمان نے اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، جو سزا مسلمان کو ملے گی وہی مسلمان لڑکی کے ساتھ جو ملے گی وہی ایسے شریف. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ اللہ بھائی اور کرو ایک دوسرے کے. اب ہم قوم کو اپنا بھائی سمجھ رہے،
اور کو نہیں سمجھ رہے، یہ مغالطہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، نہ مردوں کو جس سے اس کی مذاق ہوتی ہے، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے جس سے اس کو آگے ارشاد ہے اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، نہ عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑانے ہنسے اور نہ مرد، کیونکہ عورتیں آپس میں بہنیں بہنیں ہیں اور مرد آپس میں بھائی بھائی۔ اور آج کل تو ماحول یہ ہو رہا ہے، ایک اچھے ریس کی لڑکی آ رہی، بدین بال بھی کھولے ہوئے، پورا سنگار پہنے ہوئے، اور جو بیچاری اپنا بھینس رکھ کے گوڑے گھاس کھود کے لا رہی بیچاری، ہر شریف ہے، وہ نماز پڑھے ہوا اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتی، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے۔ اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، تانا بھی نہ دو، کون مسلمان ہے، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، اگر اس کا نام عبد الجبار ہے تو عبد الجبار کو وہ جبار ہے، وہ جبار ہے، یہ لقب ہو رہا ہے، یہ جائز بھی نہیں کہنا۔ وہ ستار ہے، وہ ستار ہے، ستار تو اللہ کا نام ہے۔ وہ غفار ہے، غفار تو اللہ کا نام ہے۔ تو جس قوم سے اللہ کا نام بھی ادب سے لینا نہیں آیا، وہ قوم آگے ترقی کر جائے؟ سمجھ لو میرے کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الستار، آئی سمجھ؟ اللہ اللہ اللہ، سمجھ میں آگے سبق؟ اللہ اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، کسی کے عیب کو مت ٹٹولا کرو، کیا ضرورت ہے؟ اگر میں اسی سوراخ میں تھا، اس کا عیب نکال لیں جب سے شہرت کو لیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کا عیب دیکھ اسے آر دلا رہا ہے، اس کو عیب تو اس سے ہو گیا، غلطی انسان ہے، گناہ ہو گئے، مگر اسے کیا دلا رہا ہے؟ آر دلا رہا ہے۔ یہ آر دلانے والا انسان جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا مرے گا نہیں۔ اللہ بھائیوں کو دیکھو، ہمیں آپس میں رہنے کی کتنے، اگر کسی کے گناہوں کو ہم اس کو یہ تو سہرا ایسا یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اسے آر دلا رہے ہیں، اس کی ماں بیچی تھی، اس کے باپ بیچے تھا، تو یوں ہے، بس آر دلا رہا اس کو۔ اور ماں جس عیب میں جس عیب میں وہ تھا انسان، جس کو آر دلا رہا ہے، جب تک یہ اس عیب میں مبتلا نہیں ہوگا مرے گا نہیں۔ ساری نیکیاں دھری دیں گی، ہمیں کیا ضرورت بھائیو، ہمیں کیا ضرورت؟ اللہ سے پناہ چاہو، اللہ سے پناہ چاہو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کا عیب کا سراغ مت لگایا کرو، تو کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، اسی کا ترجمہ پڑھا میں نے۔ توبہ کر لیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی سے بدگمان نہیں ہوں گے، کسی کا عیب نہیں ٹٹولیں گے۔ چند دن کے لیے آئے ہم، تو اپنی زندگی قبر کی تیاری کرو نا، کہاں قسمت میں موت آنی ہے، کہاں دفن ہونا، کہاں کفنانا، پتا کسی کو؟ یہ قابل غور بات، سمجھ لو میرے بھائی۔ اس لیے بھائیوں، جب قبر میں ڈال کے چلے آئیں گے، ماں باپ کے لیے اولاد روتی رہیں گے، رشتہ دار روتے رہیں گے، اور اس کے اعمال اس کو پکڑواتے رہیں گے۔
اگر اچھے عمل نہیں ہے تو چھٹکارا کچھ نہیں ہے. اللہ استغفار. تو سب ارادہ رکھو جھوٹ نہیں بولے، کسی کو طعنہ تشنی نہیں کریں گے، کسی کو آپ دیکھ کر اس کے عیب کا کیا کریں گے، اس کو عادی دلانے کے. کیونکہ شریعت نے اس سے منع فرمایا. اور شریعت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ نے منع فرمایا. اور اللہ نے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ. تو اللہ ہی پیدا کرنے والے تو منع کر رہا ہے، کوئی مودی تھوڑے کا نام منع یہ عرب کا بادشاہ منع کر رہا؟ نہیں، ہمیں تو کون منع کر رہا؟ ہم سب اس کے بندے ہیں. الحمدللہ. یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر پیدا کر کے یہاں بیٹھنے کی توفیق دے دی. یہ بہت بڑا رحمت ہے اس کی. معمولی نہ سمجھے. سمجھ شریف میں آ گئی. آگے چلو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ. مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. اس سے بلا وجہ لڑنا کفر ہے. لڑائی ہوئی شروع، یہاں سے گھر میں لڑائی ہو رہی. اب مجھے غصہ آ گیا. جی غصہ تو شیطان کی طرف سے آیا، تو غصہ ضبط کرتا، تو برداشت کرتا. اب میں نے غصہ لگا دیا، میں نے لگا دیا، بس پیٹ رہے. ایک تو ایسا ہے کہ ایک پیٹ رہا تھا، باپ پیٹ رہا تھا اس کی ماں کو. قریب کے واقع ہے ہمارے قریب ہے وہاں کا. تو لڑکا آیا میری ماں کو پیٹ رہا، اس نے بیٹے کے باپ کو پیٹ دیا. منہ پہ ایسا مارا اس کے تو اسے زبانہ ٹوٹ گیا. 6 لاکھ روپے اس کا خرچ ہوا، پھر انتقال کر گیا. آئے سمجھ شریف میں. اب خیال کرنے کی بات ہے. دیکھو گھر میں کیوں ہوا ہے اسے آپ زور سوچ کیوں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہیں ہے، احکامات خداوندی سے غیر واقف ہے، نام کا مسلمان ہے، اسلام سے واقف ہے. حالانکہ ماں باپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ کو تو تم اف بھی نہ کہو، ان سے تو نرمی سے بات کرو. ایسی بات نہ کرو جن سے انہیں تکلیف ہو، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہے. سمجھ شریف میں. اور جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک. اور ماں باپ کی طرف دیکھنا اس کے محبت کی نظر سے یہ عبادت ہے. ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سمجھ لو میرے بات. اس لیے کیوں نہیں ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر رہے، کہ ہم اپنی بیوی کی قدر نہیں کر رہے، کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر رہے. کیونکہ دنیا دنی کمینی ہمارے سامنے ہے اور دین سے ہم پیچھے ہٹے. ہم نے تو کھانا نکالنا یہ سمجھ لیا. صحابہ تو ہم سے زیادہ مالدار تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ غالباً میسر و سامان کے اللہ کے راہ میں دیے. ہے کوئی ایسا مالدار دے دے گا؟ اور اسی وقت مسلمانوں کے لیے میٹھا کنواں خرید کے 40,000 درہم میں مسلمانوں کے لیے عام کیا. بھائی یہ پانی پیا کرو. یہودیوں سے خریدا انہوں نے. اور اپنی زندگی میں انہوں نے مسجد کی توسیع کی اپنے پیسے سے. بڑی اونچی بنائی مسجد اور لمبی بنائی اس زمانے میں، اور کڑیاں ڈالی اس میں سال کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے بنایا. اور ہم ایک بچے کی سگائی کریں گے تو اس میں 50,000 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. اور اگر ایک مسجد کا چھپر بھی ڈالیں تو چندہ مانگتے بھی رہیں گے. ہو رہا نا الٹا کام. کیونکہ مسجد کی اہمیت نہیں ہے اور بیاہ کی اور سگائی کی اہمیت ہے. جو بغیر اہمیت کام ہے اس کو مت بڑھا دیے. صحابہ کو جب بہت پتہ چل جاتا بھائی کون لڑکی بالغ ہے کون بڑا لڑکا بالغ ہے، بھائی صلاح کر دی اپنا مسجد میں نکاح پڑتے چلو بھائی لو بھائی چھوڑے کھا لو چلو گھر چلے گئے. رخصتی ہو گئی. ایسے ہوتا
بالکل آسان طریقے کو ہم نے اتنا مشکل کر لیا کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کرے، یعنی دوسروں کی برائیوں پر نظر کرے اور اپنے کو عیوب سے بری سمجھ کر کہ میں تو اس سے بری ہوں، بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، دوسرے کا عیبوں پر تو نظر کر رہا ہے اور اپنے عیب پر نظر نہیں کر رہا، تو دوسروں کو عیبوں پر نظر کرتے ہوئے بھائی کیوں نہ ہوئے تو لوگ یہ حال کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ کیا حال ہو رہا، دیکھو کیا کرے کہ جو کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کرے اور اپنے کو عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہمیں تو کسی گنہ گار کو گناہ دیکھ لے اپنے آنکھ سے بھی تب بھی اسے حقیر نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ ٹھیک اس نے گناہ ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کبھی تو اسے توبہ کی توفیق دے گا، روے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے میں بلند فرما دے گا۔ اپنی نیکی کو تو دیکھ تو کس لیے کر رہا ہے، اور اپنے دل میں تو دیکھ تو دوسروں کو برا کیوں سمجھ رہا ہے۔ تو بھائی یہ کرام میں مسلم ہے نہیں، اور لوگوں کا مسلم ہے، اور یہ ہو رہا ہے ایسا، حقوق حق ادا ہو رہے ہیں، اقرار مسلم ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بھائی، اے نبی تو سنا دو۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ چغل خور قانوناً بدون سزا جنت میں نہ جائے، چغل خور، اور چغل خوری کرنا آج ایک ہنر سمجھ لیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، اس میں توڑ پیدا کرا، اس میں توڑ پیدا کرا۔ چغل خور کو کبھی منہ نہ لگا، چاہے اپنے بیٹے کیوں نہ، وہ تو جب چغلی کرتا ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے، ایسا شریف میں، کیونکہ وہ تو ایک ظلمت ہے، اور اب تک ظلمت سے سینہ پاک تھا، اب اسے نہ آ کر وہ کر دیا، میں نے سمجھا کان بھی ظلمت میں آ گئے اور دل بھی ظلمت میں آ گئے، اس سے کیا کرتا اللہ معافی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا دو قبریں آئی، بہرحال یہ حدیث ہے، آپ نے دیکھا ان دونوں صاحب قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، کن کو؟ خاص صاحب قبر کو جو نہ تھا، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، انہوں نے کوئی قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، نہیں، ایک چغلی کرتا تھا اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا، اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے تو معلوم ہوا پاکی رہنا نہیں ایمان کی شرط، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا ایمان کی جز ہے اس میں شریف میں۔ اور ہمارے گھروں میں جو ہم نے دیکھا یہاں جب تھا، بس یوں پیشاب کرا بچے نے ابھی یوں چھوڑ دیتے، پھر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح نہیں ہوتا، تو ہم یوں کہہ رہا دودھ کی ہوائے تو پیشاب پاک نہیں، ناپاک نہیں آئی، یہ ماحول تھا یار جب ہمارے، حقیقت ہے مسئلہ، اور پتہ ہی نہیں تھا تو چونکہ حکومت آنے والا تھا، یہ تو سب میرے حضرت مسیح الامت نور اللہ قدم کی توجہ ادھر ہوئی، اور آپ حضرات آنے لگے، یہ مدرسہ قائم ہوا، وہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، علاقے میں ہوا، اللہ کا شکر ہے، تو ان کی دعا کی برکت سے کہہ رہا ہوں اللہ ان کے درجات بلند۔ آمین۔ بھائیو غور کرو، ایک اور سن لو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو بھائیو، قیامت کے روز سب سے بدتر، سب سے خراب حالت میں، سب سے بدتر، سمجھے نا، سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو روحا ہوگا،
اس کے منہ پر اس جیسا، اس کے منہ پر اس جیسا. اسے دوگلا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بس یہاں آ گئے، میری تعریف کر دی، میرے سے سنی، آپ کے پاس گئے، آپ کی تعریف کر دی، میری برائی کر دی. اس کو کہتے ہیں دل وجہین، دو چہروں والا، دوگلا جسے کہتے ہیں. عام طور سے ہم نے بجائے تو دوگلی ہے، یہ نہیں کسی کی ہے، یہ تو پہلے سے چلی آ رہی بات عام طور سے. مگر اب اس کو دوگلے کو اپنے قریب لگاتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، مجھے وہاں کی خبر دے گا، اور اس کی خبر ان کو دے رہا، تو دو جوڑ پیدا ہو جائے گا ان میں. دوگلے آدمی سے بچو، اسی سے بس اللہ سے توبہ کرو. کہ چند حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، آپ کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اللہ ان پر عمل کے توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اپنے معاملات کو نماز وقت پر پڑھو، جھوٹ گالی کی بس سے بچو، حلال روزی کماؤ، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، حلال روزی گھر میں لاؤ. اپنے بچوں کو، آج کل ماحول ایسا ہو رہا ہے، انہیں پابندی سے اپنے مکتب میں مدرسوں میں بھیجو، اور اصل تعلیم کا تو ذوق حضرات کو ہے ہی ہے، وہ بھی کرو، مگر پہلے ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے حاصل کرو. اللہ اللہ اللہ.